عابد شیر علی صاحب دیکھیں، مرکز کی حکومت جو ہے جب بھی بننے جائے گی وہ تو کسی کو مجھے نہیں لگتا کہ ایبسولوٹ میجورٹی یا ٹو تھرڈ میجورٹی کسی ایک پارٹی کو شاید مل سکے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنانی پڑے گی۔ جب اتحادیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو اس میں آصف زرداری جو ہیں وہ اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ سو کیا اس وقت جب اتحادیوں کو ساتھ ملا کے مرکز کی حکومت بنانے میں اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ ان کو مبارک دیں گے، یا آپ بھی اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے لیے دیکھیں کوشش کریں گے؟ ملک صاحب، ہم اس طرح کی ڈرٹی پالیٹکس پہ یقین نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع دیا، تو ہماری پارٹی وش تھی کہ ان کو نہیں موقع دیں، باقی ہم الائنس کر کے ہم گورنمنٹ فارم کر لیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ بلوچستان میں انہوں نے ڈاکٹر عبد المالک کو اپنی میجورٹی ہوتے ہوئے ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا کر ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جمہوری میں۔ بدلے میں جس نے جو بھی کیا، لیکن میاں نواز شریف کی ابھی بھی ہمیں بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا، میجورٹی دی، تو ہم تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کہیں گے آئے ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائے تاکہ پاکستان کو اس پرابلم سے اکٹھے مل کر نکالیں۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو میجورٹی میں ہوگا حکومت اس کی بنے گی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا اے بی سی ڈی اور ہو، تو جو میجورٹی میں ہو تو حکومت کو بنانے کی دعوت بھی اسے دینی چاہیے۔ یہ پاکستان میں روایت کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے۔ اپنی لڑائی بعد میں لڑ لیں، تو یہ لڑائیوں کا وقت نہیں ہے، یہ بنٹر بانٹوں کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ وہ کہیں جی کہ میں وزیر اعظم بنوں، میں یہ ہونا چاہیے موقف، سب کو ایک اسپرٹ ہونی چاہیے۔ لوگ اگر نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے ہیں تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اگر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو بلاول صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے۔ یہ لوگوں پہ چھوڑیں، لیکن ہم نے تو ماضی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بنا کر ایک نئی روایت قائم کی، سیاسی کے پی میں ہم حکومت بنا سکتے تھے اتحادیوں سے مل کر، لیکن نواز شریف صاحب نے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا، لیکن بدقسمتی سے عمران کو موقع ملا، انہوں نے پنجاب میں ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ ظرف کی بات ہے، یہ ایک جمہوری سوچ میں رکھنے والے لیڈروں کی بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت مخالفت کا یا لڑائی کا نہیں ہے، جب بنٹر بانٹ کا نہیں ہے۔ جس کو وزیر اعظم قوم بناتی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز فورسز اس کے ساتھ کھڑی ہو کر ملک کو بمر سے نکالے، ایک مرتبہ ملک کو سٹیبل کریں، لڑتے رہیں گے ہم اپنے۔ کاروباری افراد اس وقت مسئلے میں ہیں، غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ، سفید پوش طبقہ ختم ہو گیا پاکستان میں، وہ اس کا ستیہ ناش ہو گیا اس وقت۔ تو رانا صاحب، گراؤنڈ ریالٹی بڑی خطرناک ہے اور بڑی گمبھیر ہے، ہمیں مل جل کر ان کرائسس سے نکلنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ میچورٹی کا ثبوت دیں گے۔ اس طرح للکارنا، ظاہر ہے جمہوریت ہے، جس کو پاکستان کے لوگ ووٹ دیں وہ وزیر اعظم بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، میں بریک پہ جانے سے پہلے عابد صاحب ایک سوال چھوڑتا جاتا ہوں۔ اس وقت دیکھیں، پرویز خٹک صاحب ہوں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے میکسیمم لوگ ہیں وہ مل جائیں، اور وہ اپنا ایک گروپ فارم کرنے جا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جہانگیر ترین صاحب بھی اسی کوشش میں ہیں۔
اور وہ بھی اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو ملا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہاں سے جہانگیر ترین صاحب سے چھوڑ کے وہ چلے جائیں پرویز خٹک صاحب کے پاس، اور کچھ لوگ پھر آ جائیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس، یہ تو لگا رہے گا۔ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر آپ لوگوں کو یعنی کہ مسلم لیگ نون کو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے یا کسی کے ساتھ بعد میں کسی کو اپنے ساتھ ملانا پڑے in the formation of پنجاب گورنمنٹ اور for the formation of like سینٹر کی گورنمنٹ کے لیے، تو آپ ان لوگوں سے اتحاد کر جائیں گے، کریں گے، نہیں کریں گے؟ یہ بہت قبل از وقت باتیں ہیں۔ دیکھیں، ابھی ہم نے پی ڈی ایم کا ایک الائنس بنایا، ہم نے عمران نیازی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ووٹ آؤٹ کیا، اور جمہوری طریقے سے ہم نے ایک اپنی گورنمنٹ کو فارم کیا اور کوشش کرنے کرائسس سے نکالیں۔ تو ان فیوچر بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز جوڑ کر بیٹھے، اور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چارٹر بنانا چاہیے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے جو بھی پارٹی جیتے کھلے دل سے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے، اگر نون لیگ جیتتی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہیے کہ جی نون حکومت بنائے، اگر پیپلز پارٹی جیتتی ہے تو ضرور بنائیں، اگر کوئی اور اے بی سی ڈی پارٹی جیتتی ہے تو ہمیں مل کر کہنا چاہیے جی آپ گورنمنٹ بنائیں، آپ اپنے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چارٹر سائن کریں۔ Who is going to be the candidate for پرائم منسٹرشپ؟ میاں محمد نواز شریف صاحب یا مریم بی بی یا شہباز شریف صاحب؟ ظاہر ہے جی سپریم لیڈر ہے ہمارے نواز شریف، وہی پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور باقی جو پارٹی ہیں، ہم جب میاں نواز شریف صاحب اسٹیئرنگ پہ ہوں گے، ڈرائیونگ سیٹ پہ، تو ظاہر ہے وہی پرائم منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ چینجز آتی ہیں پولیٹیکل سینیریو میں، ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ، آئی ایم ریفرنگ ٹو دا پی ٹی آئی لیڈرشپ، تو اس میں آپ لوگوں کا کیا سٹینس ہوگا؟ آر یو گوئنگ ٹو بی لائک کمفرٹیبل ود دیٹ؟ آر یو گوئنگ ٹو بی لائک go easy with that, or what exactly are you going to do? رانا صاحب، ہم تو پہلے بھی کمفرٹیبل تھے، ہم نے ہمارے جو لیڈر ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہوں نے عمران خان کو اس وقت بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس آفر دی تھی کہ یہاں عمران خان چارٹر آف اکانومی بناتے ہیں، اپنی سیاست اپنی سائڈ پہ رکھیں، اس جو اکانومی ہے اس پر آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے تو کھلے دل کے ساتھ ان کو آفر دی تھی، لیکن ان کی کینہ پر بھی ایگو اور ہپوکریسی ان کو لے ڈوبی۔